ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج کا پرائڈ اینڈ پریجڈس کے اندر کریکٹر اسکیچ آف ڈارسی. جیسے پہلے میں نے بات کی، کردار نگاری جو ہے وہ جین آسٹن کا ایک طرہ امتیاز ہے، اور کردار نگاری کو یا کریکٹر کو سمجھنا یا اس کے بارے میں جاننا، اس کے لیے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. مختلف کتابوں کے اندر مختلف طریقہ کار سے اسٹڈی مٹیریل اکٹھا کیا، انفارمیشن اکٹھی کی گئی، سسٹمیٹک انداز میں بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے چیزوں کو. تو آپ اس کو، جیسے میں نے یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا مختلف انداز سے، جیسے الزبتھ کا کوشچن ہم نے ٹاپک ڈیل کیا تو اس میں کچھ ہی اور انداز سے بیان کیا، یہاں تھوڑا سا مختلف انداز سے بیان کیا. تو آپ چیزوں کو تھوڑا سا مطلب آپ اپنے اس پہ پرسیپشن پہ، اپنے ججمنٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، آپ نے جب ناول کو پڑھا یا آپ نے اس کی مووی دیکھی، دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ چیزیں جو ہے کچھ اوپینینز حاصل کیے، کچھ آئیڈیاز آپ نے لیے، وہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نا. میں نے وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی یا میں پیش کروں گا، تو آپ خود سے بھی چیزوں کو بنا سکتے ہیں. آزاد ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، صرف اپنا اوپینین نہیں دے سکتے، لیکن چیزیں تو یہی ہوتی ہیں نا ساری جو آپ کو نظر آ رہی تھیں، وہ تو آپ بتا سکتے کہ ایسا ہے. خود سے کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. الزبتھ آپ کو کیسی نظر آئی پرائڈ اینڈ پریجڈس کے اندر؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ اس کی کیا سچویشن تھی، وہ کیسی تھی. کہانی کے دونوں طریقوں سے بتا سکتے ہیں، اس کی کردار کے ٹریٹس کے طریقوں سے بتا سکتے ہیں. جیسے یہاں پرائڈ اینڈ پریجڈس اس ٹاپک کے اندر، ڈارسی کے کریکٹر کے اندر میں نے ٹریٹس کے حساب سے بتایا، لیکن الزبتھ کے کردار کے اندر میں نے کہانی کے حساب سے بتایا کہ ہر آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے پھر کیسے کیسے چلتی ہوئی کہاں تک پہنچتی ہے بات. تو دونوں طریقوں سے آپ بتا سکتے ہیں. چاہے تو آپ اس طرح بتا سکتے ہیں، جیسے ڈارسی کے بارے میں آپ بات کریں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، شروع میں کیسا نظر آتا ہے، پھر کیسا ہوتا ہے، کیسا بیہیو کرتا ہے، کیسا کرتا ہے، کیسا کرتا ہے. بیسیکلی بتانا یہی ہوتا ہے کہ اس نے کیا کردار ادا کیا، ڈارسی کا پرائڈ اینڈ پریجڈس کے اندر کیا کردار تھا، وہ باتیں آپ نے کرنی ہیں. تو دونوں طریقوں سے بتا سکتے ہیں. یہ کیسا آدمی نظر آتا ہے، یہ بھی وہی بات ہے. تو پیج نمبر 32 پہ ہوں. فٹز ولیم ڈارسی، جس کو مسٹر ڈارسی بھی کہا جاتا ہے، وہ دراصل پرائڈ اینڈ پریجڈس کا ہیرو ہے. قصہ مختصر جو ناول، اس ناول کے اندر جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایک ٹال ہینڈسم 27 ایئر اولڈ ڈسڈین ویلدی بیچلر ہے، جو کہ پیمبرلی اسٹیٹ کا مالک ہے، اور اس اسٹیٹ کی جو انکم ہے جائیداد کی، وہ 10,000 پاؤنڈ سالانہ ہے. اور وہ اس کہانی میں، اس ناول کے اندر اپنی خامیوں سے سبق سیکھتا ہے اور آخر میں ٹرو جینٹل مین بن جاتا ہے. جین آسٹن اسے بہت سے مواقع پہ اس کے دوست مسٹر بنگلے کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے. وہ ایک ہارٹی اور فیسٹیڈیس پرسن نظر آتا ہے. اس کے مطابق مسٹر بنگلے جو ویل لائکڈ ہے کیونکہ اس کا بیہیویئر فرینڈلی ہے. جین آسٹن ڈارسی کو بنگلے سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے پرائڈ اینڈ پریجڈس میں. ڈارسی اور الزبتھ کو کمپیئر کرتے ہوئے جین آسٹن پرائڈ اینڈ پریجڈس میں کہتی ہے کہ بنگلے واز شیور آف بینگ لائکڈ wherever he appeared. ڈارسی واز continuously giving offense. ٹھیک ہے، ایک اچھا فرینڈلی ہے تو دوسرا اوفینسو ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے. A man of principles، کہ he may be offensive but he is a man of principle. اصولوں کا آدمی ہے. بہت سے مواقع پہ وہ اپنے کردار کے عظمت جو ہے وہ دکھاتا ہے، ہائی اسٹینڈرڈز آف کنڈکٹ دکھاتا ہے. الزبتھ اسے ایک ایروگینٹ پرسن سمجھتی ہے، لیکن سارے لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے. اس کا دوست بنگلے اس کے اندر پرائڈ نہیں دیکھتا. شارلٹ لوکس جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اس کی برتھ ہے، یعنی کہ جو اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی شناخت ہے، یعنی کہ اس سے تو پھر پراؤڈ ہونا چاہیے. اور وہ ڈانس پارٹی کے بعد اپنا اوپینین ایکسپریس کرتی ہے اور الزبتھ سے کہتی ہے کہ she has every right to act like he acted in the party. he has sorry کہ اس کا حق ہے بھائی، امیر کبیر آدمی ہے، امیر کبیر خاندان کا لڑکا ہے، تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی شارٹ کمنگز کو چھپاتا نہیں ہے. جب وہ الزبتھ بینٹ کو پہلی دفعہ پرپوز کرتا ہے تو وہ اسٹیٹ اوے، یعنی کہ بالکل سیدھا اسٹیٹ اوے وہ اسے
اسے اپنا تعارف کرواتا ہے اور وہ اپنی غلطیوں کو ایمانداری کے ساتھ کنفیس کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جسٹ اینڈ نیچر میں اسی طرح کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اسی پیراگراف پہ، پیج نمبر 32 پہ، جو کہ ہمارا 3rd پیراگراف بنتا ہے۔ لیڈیا جب وکم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور ڈارسی کو جب انسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے تو وہ انتہائی رازداری کے ساتھ سارا معاملہ ٹھیک کروا دیتا ہے۔ وہ بینٹ فیملی کو ہیلپ کرتا ہے اور وکم کو اس چیز پہ آمادہ کرتا ہے کہ وہ لیڈیا کے ساتھ شادی کر لے۔ اس طرح وہ ان کی عزت بچا لیتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے علاوہ بہت سے باقی مواقع پہ بھی وہ الزبتھ اور اس کی بہنوں کی مدد کرتا ہے۔ لہذا ڈارسی ٹرو سینس میں ایک ایسا کردار ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مین آف پرنسپلس۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے لائلٹی آف مسٹر ڈارسی ان پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جہاں پہ وہ جیسے ہم نے بات کی، پہلی بات کی کہ مین آف پرنسپل ہے، تو دوسرا ہے وہ لائلٹی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بنگلے کا ایک لائل دوست ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے فرسٹ امپریشن سے جج نہیں کیا جا سکتا۔ جین آسٹن اپنے اس ناول میں یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے بات کی کہ فرسٹ امپریشن سے آپ نہیں کسی کو جج کر سکتے ہیں۔ گو کہ اس نے الزبتھ کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کیا، لیکن وہ کمپلیٹلی برا آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنی فیملی کے لیے اچھا ہے، اپنی بہنوں کے لیے اچھا ہے، اور وہ اپنی گڈنس کو ثابت کرتا ہے جب وہ بینٹ فیملی کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی بینیفٹس آف ہز اون، اپنے مفادات سے ہٹ کے ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ مزید برآں وہ ایک کنسیڈریٹ ماسٹر ہے۔ اس کے جو ملازم ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہمارے سامنے اس وقت آشکارا ہوتی ہے جب الزبتھ جو ہے پیمبرلے اسٹیٹ کا وزٹ کرتی ہے۔ ڈارسی کے ملازم جو ہے وہ ڈارسی کا ملازم اس کی کائنڈنس ان الفاظ سے جو وہ بیان کرتا ہے کہ he is the best landlord and the best master that ever lived, not like the wild young men nowadays who think of nothing but themselves. There is not one of these tenants or servants but what will give them a good name. Indeed, Darcy جو ہے ایک اچھا دوست، ایک محبت کرنے والا بھائی اور ایک کائنڈ ماسٹر کی صورت میں جین آسٹن نے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر ڈپکٹ کیا۔ نیکسٹ اس کی جو کوالٹی ہے ڈارسی کی کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس اوپینینز آف ادرس۔ مسٹر وکم جو ہے وہ اس کے اوپینینز ڈارسی کی پرائڈ کو بیسٹ ایکسپریس کرتے ہیں۔ وہ الزبتھ کو اس کی ہاٹی نیچر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آلموسٹ آل ہز ایکشنز میں بی ٹریسڈ ٹو پرائڈ، پرائڈ ہیز آفن بین ہز بیسٹ فرینڈ۔ اس کے اندر بڑا پرائڈ ہے۔ پہلی دفعہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس ڈانس پارٹی میں اس کا ایروگنٹ بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے، اور جب وہ الزبتھ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، کہتا ہے کہ شی از ٹالریبل بٹ ناٹ ہینڈسم، شی از ناٹ ہینڈسم انف ٹو ٹیپ می۔ تو اس کے ریمارکس جو ہے دراصل الزبتھ کے سامنے اس کی حقیقت کو آشکارا کرتے ہیں، اس کی آئیڈینٹی بتاتے ہیں کیسا ہے۔ لیکن بہت سے کردار اسے ایک ہاٹی پرسن نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ شارلٹ لوکس جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی فطرت میں ہے، یعنی کہ وہ فطرتاً ایسا ہے۔ اسی طرح مسز رینالڈ جو ہے وہ اسے ایروگنٹ نہیں سمجھتی۔ وہ کہتے ہیں کہ سم پیپل کال him proud but I am sure I never saw anything of it. To my fancy it is only because he does not rattle away like other young men. کہ یہ باقی لوگوں کی طرح ہر ایک کے ساتھ فری نہیں ہو جاتا اور یہ سلسلہ، ٹھیک ہے۔ تو لوگ اس کے بارے میں جو اوپینین دیتے ہیں کہ اس کے اندر پرائڈ ہے، بات یہ ہے کہ وہ اس طرح ہے نہیں۔ دراصل چونکہ اس کی اپ برنگنگ اس کی فیملی کی اس طرح کی ہے، تو اس وجہ سے لوگ بھی اس کے بارے میں غلط اوپینین فوراً کریٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف جو کہ آخری پیراگراف ہے پیج نمبر 32 پہ،
ڈارسیز فرسٹ امپریشن. ہم یہ بات بھی جانتے ہیں یعنی کہ فرسٹ اس کے بارے میں یعنی کہ ڈارسی کے بارے میں جب ہم اوپینین لیتے ہیں تو فرسٹ امپریشن سے بھی لیتے ہیں, اور یہ اس کا پرانا ٹائٹل بھی ہے اس ناول کا. تو یہ چیز جب یہ ٹائٹل آلٹر کیا گیا, نیا ٹائٹل بنایا گیا, تو ہم اس چیز پہ بھی شور تھے کہ یہ دراصل ڈارسی کے فرسٹ امپریشن کی ہی وجہ تھی. الزبتھ کے سامنے جو اس کا پہلا امپریشن کریٹ ہوا, اسی کی بیس پہ ناولسٹ نے اس ناول کا نام پرائڈ اینڈ پریجوڈیس کیا. پہلا امپریشن ہی اس کا پہلا امپریشن ہی اس کی امیج کو دوسروں کے سامنے تباہ کر دیتا ہے. الزبتھ اسے صرف یہ الزبتھ ہے جو اسے ان فرینڈلی کنسیڈر کرتی ہے, لیکن آپ دیکھیں باقی لوگ بھی اسے اسی طرح کا سمجھتے ہیں. ڈانس پارٹی کے بعد ہر آدمی بنگلے کو اپریشیٹ کر رہا ہے اس کو فرینڈلی, جبکہ لوگ ڈارسی کے بارے میں اپنے پریجوڈسڈ اوپینینز دے رہے ہیں اس کے پرائڈ کی وجہ سے, ڈسپیریجنگ جو اس کا بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے. تو فرسٹ امپریشن جب آپ نے دیکھے کہ فرسٹ امپریشن جو فرسٹ ڈانس پارٹی ہے اس کے اندر جو کریٹ ہوئے, ان کی بیس پہ لوگوں نے ڈارسی کے بارے میں جو اوپینین دیا وہ پریجوڈس تھا. تو یہ بات کہنے بھی کافی ہے کہ پرائڈ جو ہے وہ ڈارسی کے کردار کو مکمل کرتا ہے. شارلٹ لوکس گو کے اس کے کردار کو دوسرے کسی اینگل سے دیکھتی ہے, لیکن وہ اس چیز پہ وہ بھی ڈس ایگری نہیں کرتی, وہ بھی اس چیز پہ ایگری کرتی ہے کہ ڈارسی کے اندر پرائڈ ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پرائڈ جسٹیفائڈ ہے. پیج نمبر 33 پہ میں فرسٹ پیراگراف آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کیا. ابھی اسی پیج نمبر 33 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے جو کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈیس اے جرنی فار ڈارسی, کہ ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈیس بیسیکلی ڈارسی کے لیے ایک سیکھنے کا سفر ہے. اس ناول کے سٹارٹ پہ یہ پلے لکھا ہوا غلطی سے آپ اس کو ناول کریں, ٹھیک ہے. ناول کے سٹارٹ پہ وہ ایگوئسٹک نظر آتا ہے, جبکہ آخر میں جب ناول ختم ہوتا ہے تو وہ ایک مختلف کردار نظر آتا ہے. یقیناً محبت اسے اس کی فطرت تبدیل کرنے پہ مجبور کرتی ہے. الزبتھ جس نے پہلے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا, بعد میں وہی اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کرتی ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ڈارسی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور وہ ٹرو سینس میں ناول کے اختتام پہ ایک جینٹل مین بن جاتا ہے, اور وہ سیکھتا ہے کہ کیسے اس نے لیڈیز کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. وہ ہر ایک کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیتا ہے. ناول ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک ایسا سفر ہے جس میں وہ اپنی مسٹیکس سیکھ رہا ہے, لرننگ کر رہا ہے, مسٹیکس کے بارے میں جان رہا ہے, اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. ڈارسی خود کہتا ہے کہ what I do not owe you. You taught me a lesson hard indeed at first, but most advantageous. By you I was properly humbled. I came to you without a doubt of my reception. You showed me how insufficient were all my pretensions to please a woman worth of being pleased. لیکن میں نے بتایا کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈیس ڈارسی کے لیے ایک سفر ہے, تو الزبتھ کے لیے بھی سفر ہے, یاد رکھیے گا. آگے ہم اس پہ بات بھی کریں گے ڈیولپمنٹ کی, جو ان کا ایوولوشن ہے. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم اسی ایوولوشن پہ, ریلیشن شپ کی ایوولوشن پہ بات کریں گے, تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی. قصہ مختصر پیج نمبر 33 پہ بات کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ جین آسٹن جو ہے وہ ڈارسی کا کردار ایک سیکنڈ بیسٹ کیریکٹر پرائڈ اینڈ پریجوڈیس کے اندر دکھاتی ہے. الزبتھ پہلے یعنی کہ آپ کو نظر آئے گا جیسے میں نے سیکنڈ بیسٹ ہے اگر ڈارسی, تو الزبتھ جو فرسٹ ہے اس معاملے میں. ڈارسی گو کے پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کچھ ایسے کریکٹرسٹکس ہیں جو اسے بیسٹ بناتے ہیں. موسٹلی ہم ڈارسی کو الزبتھ کی نظر سے دیکھتے ہیں, وہ اسے ایروگنٹ سمجھتی ہے, اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں, بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری کہانی کی دوسری سائڈ کو ہم نہیں دیکھتے. ہم
حقیقی ڈارسی کو جانتے ہیں جب اس کے ٹیلنٹس جو ہے نا اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور وین وی نو دیٹ ہی سیوڈ بینٹ فیملی فرام ڈسگریس, کہ جب اس کی اصل جو اس کی خوبیاں ہیں جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ ڈارسی کون ہے, کیا چیز ہے, اس نے کیسے بینٹ فیملی کو ڈسگریس سے بچایا. جین آسٹن ڈارسی کو بنگلے کے ساتھ ناول کے سٹارٹ میں کمپیئر کرتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلے جو اس میں سپیریئر ہے. سٹارٹ میں بنگلے زیادہ بہتر نظر آتا ہے, لیکن کریکٹر ڈیولپمنٹ بھی دیکھیے جین آسٹن نے کیا کیا. دو طرح کے, ایک طرف ڈارسی, درمیان میں ڈارسی ہے تو ایک طرف ادھر سے بنگلے اس سے سپیریئر دکھایا, دوسری طرف وکم سپیریئر دکھایا. تو وکم جب بالکل اپوزٹ اینڈ میں چلا گیا اور بنگلے جو ہے اس سے پیچھے رہ گیا. کردار کی عظمت کو اچیو کرتے ہوئے بنگلے پیچھے رہ گیا, ڈارسی آگے نکل گیا, اور وکم جب وہ بالکل اپوزٹ اینڈ میں وہ ولن والی سائڈ پہ چلا گیا. ہمیں ریئل ڈارسی کا اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ان سے اس معاملے میں وہ آگے نکلتا ہے. ہو کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ دراصل جین آسٹن کی اسٹرانگ آرٹ آف کریکٹرائزیشن کو ریویل بھی کرتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک. اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.